یہ کہانی ہے ایمان کی، جنگ کی اور بہادری کی۔ ایک ایسے عظیم کردار کی کہانی جس کی میراث آج تک زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ تو چلیں اس کہانی میں اترتے ہیں۔ ہماری کہانی کوئی عام شروعات سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی حرکت سے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو ہوا یہ کہ ایک صلیبی سردار تھا، رینالڈ ڈی شیٹیلون۔ اس نے ایک معاہدہ توڑا اور کیا کیا؟ مسلمان حاجیوں کا ایک قافلے پر بڑا وحشیانہ حملہ کر دیا، سارا مال لوٹا اور سب کو قیدی بنا لیا۔ اور ان قیدیوں میں صلاح الدین کی اپنی بہن بھی شامل تھیں۔ جب صلاح الدین نے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو جواب میں یہ گستاخانہ پیغام ملا۔ یہ ایک ایسی توہین تھی جس نے اس جنگ کو بالکل ذاتی بنا دیا، اور اسی وقت رینالڈ کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ یہ حملہ وہ آخری غلطی تھی، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنا اہم کیوں تھا، ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کیسے تھا۔ یروشلم کی کہانی بہت پرانی اور گہری ہے، اور اس کا چھن جانا عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا زخم تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ دیکھیے، 400 سال سے زیادہ عرصے تک یروشلم پر مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس کی شروعات بھی کتنی پرامن تھی۔ لیکن پھر جو متحد مسلم خلافت تھی وہ اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور اسی کمزوری کا فائدہ یورپ نے اٹھایا جب پوپ نے ایک مقدس جنگ کا نعرہ لگایا۔ اور ان دونوں فتوحات میں فرق دیکھیں، زمین آسمان کا فرق۔ ایک طرف جب خلیفہ عمر آئے تو خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، دوسری طرف صلیبیوں نے تقریباً 1,00,000 لوگوں کو مار ڈالا۔ ایک طرف مقدس مقامات کی حفاظت کی گئی، دوسری طرف ان کی بے حرمتی ہوئی۔ مطلب ایک طرف امن تھا اور دوسری طرف ایک ایسا قتل عام جس نے شہر کی گلیوں کو خون سے بھر دیا۔ یروشلم کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ دراصل ایک بہت بڑے مسئلے کا نتیجہ تھا جو اس وقت مسلم دنیا کو اندر ہی اندر سے کھا رہا تھا۔ اس وقت عالم اسلام کوئی ایک طاقت نہیں تھا، بلکہ درجنوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جو آپس میں ہی لڑ رہی تھیں۔ ان کو اپنے اقتدار کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس مشترکہ دشمن کو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے جو ان کے دروازے پر کھڑا تھا، اور تو اور ایک پراسرار خطرہ بھی سائے میں منڈلا رہا تھا۔ اور اس افراتفری میں ایک اور خوفناک طاقت بھی شامل تھی، الحشاشین، جنہیں اسیسنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خفیہ قاتل تھے جو کسی کو بھی کہیں بھی نشانہ بنا سکتے تھے، اور ان کا نام ہی لیڈروں میں خوف پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ ان کا طریقہ بڑا سیدھا اور خوفناک تھا۔ پہلے وہ دشمن کے حلقے میں شامل ہوتے، پھر صحیح وقت کا انتظار کرتے، اور پھر سب کے سامنے ٹھنڈے دل سے اپنے ہدف کو ختم کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے ناقابل شکست اور نادیدہ قاتلوں کی ایک دہشت بنا رکھی تھی۔ اسی بکھری ہوئی خطرناک دنیا میں ایک نئے لیڈر کا ظہور ہوا، ایک ایسا شخص جسے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ صرف اور صرف اتحاد ہے۔ صلاح الدین کی زندگی پر سب سے گہرا اثر ان کے استاد نور الدین زنگی کا تھا۔ انہوں نے ہی صلاح الدین کے دل میں مقدس شہر کو آزاد کرانے اور مسلمانوں کو متحد کرنے کا خواب ڈالا تھا، اور صلاح الدین اسی خواب کو پورا کرنے والے تھے۔ اور یہ مشن کوئی آسان نہیں تھا، بلکہ جان لیوا تھا۔ الحشاشین نے تو ان کے اپنے خیمے میں گھس کر ان پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گئے، اور اس واقعے نے ان کے ارادے کو مزید پکا کر دیا۔ سالوں کی محنت اور کوششوں کے بعد رینالڈ ڈی شیٹیلون کی وہ گستاخی آخر کار وہ موقع بن گئی جس کا صلاح الدین کو انتظار تھا تاکہ وہ اپنی فیصلہ کن مہم شروع کر سکیں۔ اور یہاں صلاح الدین کی فوجی ذہانت کا کمال دیکھیں۔ انہوں نے صلیبی فوج کو صرف تلوار سے نہیں ہرایا، بلکہ جغرافیہ اور حکمت عملی سے ہرایا۔ سوچیں، جولائی کی شدید گرمی، پیاسی فوج اور پانی کے واحد ذریعے پر صلاح الدین کا قبضہ۔ جب تھکی ہاری فوج پہنچی تو وہ چاروں طرف سے گھر چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ جنگ کے بعد صلاح الدین نے اپنا وعدہ پورا کیا، رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے سزا دی، لیکن صلیبی بادشاہ کی جان بخش دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہادری کے اصولوں پر بھی قائم رہے۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے اہم حصے پر آتے ہیں۔ 88 سال پہلے ہوئے قتل عام کے بالکل برعکس، صلاح الدین کی فتح رحم، برداشت اور نظم و ضبط کی ایک شاندار مثال تھی۔ کوئی قتل عام نہیں، بلکہ ایک پرامن اور منظم منتقلی۔
وہ صرف یہیں نہیں رکے، انہوں نے ذاتی طور پر ہزاروں غریبوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا، بوڑھوں کو معاف کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کے بھائی نے بھی ان کی پیروی کی۔ ان کی یہ دریا دلی ایک ایسی داستان بن گئی جسے یورپ نے بھی تسلیم کیا۔ یروشلم کی فتح کہانی کا اختتام نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی میراث کی شروعات تھی جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ 768 سال، جی ہاں، اتنے لمبے عرصے تک یروشلم صلاح الدین کی فتح کے بعد مسلمانوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو گیا۔ 20ویں صدی میں دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، یروشلم کا کنٹرول ایک بار پھر منتقل ہوا اور یہ شہر آج جدید دنیا کی سیاست کے بالکل مرکز میں ہے۔ صلاح الدین کی کہانی ہمیں ایک بہت گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ تقریباً 90 سال کی نا اتفاقی کے بعد ایک صلاح الدین آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ کیا تاریخ خود کو دہرائے گی؟